اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب آگے بچو، آگے چلتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اوصا یوصی عیسیٰ ان، وصیت کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حکم دینا ہوتا ہے۔ اوصا یوصی عیسیٰ ان، وصیت کرنا، حکم دینا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی جب کوئی بندہ فوت ہوگا تو اس کے مرنے کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی تو بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو کیا ملے گا؟ سنگل ملے گا۔ اگر کوئی بھائی فوت ہوا ہے تو اس میں سے کیا ہوگا؟ کہ بھائی کو کیا ملے گا؟ اگر اس کو اولاد وغیرہ نہیں ہے، اس طرح کوئی ماں باپ زندہ نہیں ہے، تو پھر بھائی کو 2 گنا اور بہن کو 1 گنا ملے گا، یعنی 1 جو ہے نا حصہ ملے گا۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کے 2 حصوں کے برابر ملے گا۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، یہ ساری سراجی چل رہی ہے، کیا میراث چل رہی ہے، میراث یہ آپ پڑھو گے انشاءاللہ، جب وہ کریں گے تو اب آپ کو مزہ آئے گا اس میں اور بھی، کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر صرف اور صرف عورتیں ہی ہوں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور وہ عورتیں کیا ہوں؟ 2 سے زائد ہوں۔ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زائد 3 بیٹی ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا، ثُلُثَا اصل میں ثلثان تھا، ثلثان، جب اضافت کرتے ہو تو نون تسنیہ کا گر جاتا ہے، اچھا نون تسنیہ کا یا جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ فَلَهُنَّ، تو ان بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ کیا یہ ان عورتوں کو کیا ملے گا؟ ثلثا، 2/3، 2/3 ماں تارا کا، جو اس آدمی نے چھوڑا تھا۔ مثال کے طور پہ اس نے 3 کروڑ چھوڑا ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ 2 کروڑ بیٹیوں کو آئے گا، 1 کروڑ کسی اور جگہ جائے گا۔ اچھا بیٹا کوئی نہیں ہے، اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ کتنا مل سکتا ہے؟ 2/3 مل سکتا ہے، بیٹیوں کو 2/3 مل سکتا ہے۔ تو فلاحن، تو عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ سلوسا، 2/3 ماں تارا کا، جو اس نے بندے نے چھوڑا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر لڑکی صرف ایک ہی ہے، فلاحن نصف، تو اس کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ ایک بندہ فوت ہوا، اس کو صرف ایک بیٹی تھی، تو اس کو کیا ملے گا؟ آدھی جائیداد ملے گی، آدھی جائیداد آس پاس جائے گی۔ ولی، ٹھیک ہے نا، تو یہ نا اس میں سے مضاف الیہ ہو تب نون تسنیہ کا گرے، ہاں نون سلسا ما تارا کا نا، سلسان ما تارا کا تھا نا، تو ما سلسا اصل میں مضاف بن رہا تھا، یہ ما تارا کا مضاف الیہ بن رہا تھا ترکیب میں۔ اب کہاں سے آپ نے چھیڑ دیا مجھے، تو یہ تو میں ترکیبوں کے اندر تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھو سلسان کیا آ گیا؟ یہ سلسان، سلسا ما تارا کا، یہ سلسا ما تارا کا، یہ ما تارا کا، یہ تھا نا، یہ کیا بن گیا؟ یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ تھا، تو ثلثا تثنیہ ہو گیا تھا۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ اس طرح ہی وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو آدھا ملے گا۔ ولی ابویہ، ولی ابویہ، اس آدمی کے ماں باپ کے لیے، ابویہ، ولی ابویہ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مما ترک ان کان لہ ولد، تو باپ کو بھی چھٹا حصہ جاتا ہے اور ماں کو بھی چھٹا حصہ جاتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے۔ ان کان لہ ولد، ان کے مرنے والے کا اگر ایک بیٹا موجود تھا، اگر ایک بھی بیٹا تھا یا ایک سے زائد تھے، جو بھی تھا، اگر کیا تھا؟ بیٹا موجود ہونا، تو باپ کو کتنا ملتا ہے؟ چھٹا ملتا ہے، اور ماں کو بھی چھٹا ملتا ہے، ماں کو بھی چھٹا ملے گا اور باپ کو بھی کیا ملے گا؟ چھٹا ملے گا، اگر کیا ہے؟ مرنے والے کا بیٹا موجود ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کا بیٹا موجود نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور کیا ہوا؟ ایک بندہ فوت ہوا اور اس کے ماں باپ تھے، ٹھیک ہے نا، وارث جو تھے، ابواہ، ابواہ کا مطلب یہی آگے کہ اس کے ماں باپ، وارثہ ابواہ، ٹھیک ہے نا، ہاں تو اس میں سے، تو یہ کیا آ گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا، ہاں قصور مضاف ہوتے ہیں، یہ وہی نشانی ہے، بتایا تھا نا قصور، میں نے بتایا تھا نا 2/3، 1/3، یہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، قصور 1/3، ٹھیک ہے نا، 1/4، میں نے بتایا ثلث، ربع، خمس، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں ترکیب مضاف مضاف لیکن، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے اولاد نہیں ہے، وہ وارثہ ابواہ، اور اس کے ماں باپ اس کے وارث بن رہے تھے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا، پھر 1/3 ماں کو ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا۔ یہ ساری سراجی چل رہی ہے، اچھا میراث چل رہی ہے، یہ انشاءاللہ آپ جب پڑھو گے تو تب آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے
जो थे वो क्या थे, दो बहन भाई थे, कोई दो बहन भाई थे, ठीक है ना। तो कहते हैं फ़इन कान लहू इख्वतुन, और अगर मरने वाले के क्या थे, इख्वा क्या कहते हैं, बहन, ठीक है ना, इख्वा, ठीक है ना, अखुन की जमा इख्वतुन वगैरह, तो अगर उसके दो भी आ जाए ना, बहन भाई आ जाए उसके, बेट औलाद नहीं है उसकी मरने वाले की, लेकिन क्या थे, दो बहन भाई थे उसके, और माँ थी और बाप था, तो अब क्या मिलेगा, फली उम्मी ही असुदुसु, तो माँ को बेचारी को क्या हो जाएगा, छठा हिस्सा हो जाएगा। हम कहते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, माँ का हिस्सा 1/3 से 1/6 पे ले गए हैं, 1/3 से 1/6 पे ले गए हैं। ये वो चल रहा है कि माँ को कितना मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा, मिम्बाद वसीयतिन यूसी बिहा औ दैनिन। अच्छा, ये कब मिरास तक देखो, तकसीम कैसे होती कब है, ये होती क्या है, तो और ये सारी तकसीम कब की जाएगी, ये सारी तकसीम इस वसीयत पर अमल करने के उस वसीयत पर अमल करने के बाद होगी जो उसने की है, या उसके जिम्मे अगर कोई कर्ज है तो उसकी अदायगी के बाद, उसकी अदायगी के बाद। तो देखो बच्चों समझना, जब बंदा फौत होता है तो सबसे पहले जो बाप का हिस्सा जो बाकी बचेगा वो बाप को चला जाता है, उसमें से माँ को क्या मिलेगा, अगर 1/6 मिला है ना, मिसाल के तौर पे माँ को छठा हिस्सा मिला है, और बाप जिंदा था और कोई इसमें से वो नहीं था ना, उसकी औलाद नहीं थी उसकी, और बीवी शीवी नहीं थी उस बंदे की, तो अब बाकी हिस्सा जितना होगा वो बाप ले जाएगा, बाकी क्या ले जाएगा, बाप ले जाएगा हिस्सा जो है, तो बाप को वो बाकी हिस्सा चला जाता है, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ा सा एक पूरा इल्म है सिराजी का, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना, जरा मुझे फिर वो करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जनाब अली देखो, बंदा एक जब फौत होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसकी उसकी तजहीज़ व तकफीन होती है। तजहीज़ व तकफीन का, तजहीज़ व तकफीन कैसे कहते हैं, कि उसके लिए, उसको हम कहते हैं कि जनाब इसकी इसकी कब्र शबर बनाओ, इसके लिए और क्या करो, इसके जो हैं जो खर्चा शर्चा होगा उसमें से, इसको दफनाने शफनाने के अंदर वो खर्चा होगा, जायज़ खर्चा जो है, ठीक है ना। ये नहीं कि जनाब वाली बड़ा कोई वो किया जा रहा है जी, बड़ा शानदार किस्म का जो है ना, तो वो नहीं किया जाएगा, ठीक है, दरमियाना किस्म का खर्चा होगा। नंबर एक, पहला काम ये हो गया। नंबर टू बच्चों, ये देखेंगे कि मरने वाले पे कोई कर्जे तो नहीं है, अगर कोई कर्जे शर्जे हैं, उसने जिंदगी के अंदर लोगों के पैसे शैसे देने थे, उसके जिम्मे किसी के हुकूक बाकी थे, माली हुकूक, समझ रहे हो, माली हुकूक, ठीक है, तो वो लोगों के, अच्छा अभी उसके नहीं उसमें से, तो क्या करेंगे, पहले माली हुकूक लोगों के अदा किए जाएंगे कि जनाब अली इसको दे दो दे दो दे दो दे दो, फिर जो अब उसको देने के बाद जो कुछ बचेगा, अब देखेंगे कि उसने कोई वसीयत की है या नहीं की है, मतलब नमाजों की, रोजों की, या किसी गैर वारिस के लिए कोई वसीयत की है। मिसाल के तौर पे किसी ने कह दिया कि जी ये फलाने क्या कर देना, ये फलाना आदमी जिसका वारिस ना बनता हो, ये क्या करना, ये पैसे फलाने आदमी को, इतने पैसे उसको दे देना, फलाने वारिस को, मतलब वो वारिस ना हो, या मतलब ये जो जगह है ये उसको दे देना, या किसी मदरसे को दे देना, ठीक है ना, अगर किसी इदारे के लिए या किसी फर्द के लिए, तो अब वो क्या होगी, वसीयत 1/3 में जारी होगी, जितना माल बाकी बच गया उसमें से 1/3 में जारी होगी, ठीक है ना, वो पूरे में नहीं होती, अगरचे वो कहे कि मेरा पूरा माल अल्लाह के लिए वक्फ है, तब भी क्या करेंगे, 1/3 तक वसीयत जारी करेंगे, अच्छा पूरे माल में नहीं होगी, 1/3 में करेंगे, ठीक है ना, 1/3 हो गया। अब जो बाकी बचेगा अब उसमें क्या करेंगे, अब वारिसों में तकसीम करेंगे। वो बात समझ में आई है, तो इसलिए कहा मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा, कि जो उसने वसीयत की थी, औ दैनिन, या उसके जिम्मे जो थे ना कर्जे जिम्मे थे, तो पहले कर्जे पहले आते हैं, वसीयत बाद में आती है। वो बात समझ में आई है, ठीक है ना। तो ये इसलिए क्या आ गया, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये सारे काम किए जाएंगे, ये सारे काम किए जाएंगे। इसलिए देखो ना, इसलिए कहते हैं ना, मरने के बाद तो बंदे की अपनी अपने पैसे के अंदर अपनी मर्जी नहीं चलती है, मरने के बाद अपना पैसा छोड़ के गया हो तो उसकी मर्जी नहीं चलती है, कहता है जनाब मेरा पैसा क्या करना, अब अब मदरसे को दे देना, तो भाई जिंदगी में देना था ना, जिंदगी में देना था, जिंदगी में आपने दिया नहीं है, अब 1/3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह बंदा जब बिस्तरे मर्ग पे होता है ना, बिस्तरे मर्ग पे, अब उसको अल्लाह अल्लाह याद आ गया, ओए होए होए, तो अब तो क्या करूं, अब मैंने ये कोई कर दूं, मैं कोई सदका शदका कर जाऊं, तो अब भी 1/3 से ज्यादा सदका नहीं किया जा सकता जब बिस्तरे मर्ग के ऊपर पहुंच चुका है। वसीयत जो है ना 1/3 से ज्यादा उस वक्त भी जारी नहीं हो सकती, जब 1/3 उसमें से हो गया। तो नई बात समझ में आई है। आगे चलिए जनाबे अली, तो आबा उकुम व अबना उकुम,
ٹھیک ہے نا, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھو جی, آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے, لا تدرونا, تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے, یعنی ٹھیک ہے نا, تم نہیں جانتے ہو. ابناؤکم, آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, لا تدرونا, تم نہیں جانتے, ایہم اقرب لکم نفع, تمہیں ان سے کون زیادہ فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب کون ہے, فریضۃ من اللہ, فریضۃ من اللہ. ٹھیک ہے نا, یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما, یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں. یہ جو ہے نا, اس لیے تو وصیت کرنی پڑتی ہے وراثت جو ہے. وَلَكُمْ, اچھا اب آگے دیکھو, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اچھا جی, اب جو بتا رہا ہے وَلَكُمْ, ٹھیک ہے نا, تو اب کیا ہوا, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اگر کیا ہوا خاوندوں کو کیا ملے گا, کہ اگر بیگم صاحبہ کیا ہو گئیں, اللہ کو پیاری ہو گئیں, تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تو تمہیں کیا ملے گا, تمہیں آدھا حصہ ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, کہ اگر ان کی کوئی بھی اولاد نہ ہو, بیگم کی کوئی بھی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کہیں بیگم کی اولاد, ان کی اولاد نہ ہو, بیگم ہو سکتا ہے نا, پہلے بھی تو, پہلے خامن سے اس کی کوئی اولاد تو ہو سکتی ہے نا, تو پہلے سے بھی کوئی اولاد نہ ہو, اگر مطلب دوسری شادی بھی ہے تو, اور عورت کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو خامن کو کتنا حصہ ملتا ہے, نصف حصہ ملتا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہیں آدھا حصہ ملے گا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, کہ اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر بیگم صاحبہ کی کوئی اولاد ہو, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہیں کیا ملے گا, چوتھائی حصہ ملے گا, مما ترکنا, جو انہوں نے چھوڑا, من بعد وصیت یوسینا بہا, دیکھو یہ سیگے آ رہے ہیں نا, اوسا یوسی, یوسی یوسیان یوسونا, توسی توسیان یوسینا, تو یہ جو ہے نا, جو انہوں نے وصیت کی ہے اس میں سے, او دین, یا دین کے ساتھ جو ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اور ان کو کتنا ملے گا. چلیے, اب خامن صاحب اگر فوت ہوئے ہیں تو کیا ہوا, ٹھیک ہے نا, تو اب اس میں سے کیا ہوگا, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اور عورتوں کو ملے گا چوتھائی حصہ, مما ترکتم, جو تم نے چھوڑ دیا, إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, کہ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو, چاہے اس بیگم سے ہو, کسی اور بیگم سے ہو, جس سے بھی ہو, تو اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو بیگم کو چوتھائی حصہ ملتا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو ان کو آٹھواں حصہ ملے گا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ بیوہ کو کتنا ملتا ہے, آٹھواں حصہ ملتا ہے, اولاد ہوتی ہے زیادہ تر تو آٹھواں حصہ ملتا ہے. مما ترکتم, جو تم نے چھوڑ, من بعد وصیت, اس یا وصیت کے بعد, توصون بہا, اوصا یوسی سے نا, توصون بہا, جو تم نے کیا جو وصیت کی تھی, او دین, یا دین کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ, اچھا اب یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. اب اور آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب علی, اگر ایک ایسا بندہ ہے, کلالہ, کلالہ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, رجل یورث کلالتن, ابھی امراتن والا اخ اخت فلکل واحد سدس. کلالہ بچو, یہ بات سمجھنا, ٹھیک ہے نا, کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا کیا نہیں ہے, آگے پیچھے کوئی صورتحال نہیں ہے, اس میں سے اولاد وغیرہ اس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب اس میں سے کیا کریں گے ہم, اس میں سے تو ان کو دونوں کو ملا کے آٹھواں حصہ ملے گا. اسی لیے تو سوکن آنا اس لحاظ سے بھی خطرناک ہوتی ہے. سوکن جو ہے نا, باقی تو حشر خراب کرتی ہے, ایک حصہ خراب یہ بھی کرتی ہے ایسا, کہ وہ جو آٹھواں حصہ جو بیگم صاحبہ کو اکیلا ملنا تھا نا, وہ اب کیا ہوگا, وہ آٹھواں حصہ اب دو میں تقسیم کیا جائے گا. وہی مثال کے طور پہ, خامن نے 8 کروڑ چھوڑا تھا تو بیگم صاحبہ کو 1 کروڑ ملنا تھا, لیکن اگر دو بیگمیں آ گئی ہیں تو اب کیا ہوگا, اب 50 لاکھ ملے گا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو 1/16 ہو جائے گا, 16واں حصہ بن جائے گا, ہر ایک کے حصے میں آ جائے گا 16واں. اور اگر 3 بیگمات آ گئی ہیں پھر کام اور خراب ہو جائے گا, اور اگر 4 ہو گئی ہیں تو بیگم صاحبہ جو ہے نا, وہ کیا ہو جائے گا, اب وہی آٹھواں حصہ کیا ہوگا, 4 حصوں میں 1/32 حصے پہ پہنچ جائے گا وہ کھاتا اس کا, سمجھ گئے ہو. تو اس لیے یہ کام آ جاتا ہے, اس لیے کہتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں جناب علی, تو اچھا جی, تو اب کہتے ہیں کہ جی, وَإِن كَانَ رَجُلٌ,
اور اگر ایک آدمی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وَإِن كَانَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ، ٹھیک ہے نا، یا ایک عورت، یا ایک عورت، دونوں کے اس میں عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر. اچھا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ آ رہا ہے نا، یورث کلالۃً دونوں کے ساتھ آئے گا، کہ ایک آدمی ایسا تھا یا ایک عورت ایسی تھی کہ اب کیا ہے جس کی، اچھا یورث ہو، جس کی وراثت کو کیا کیا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے. یورث ہو یعنی جس کا میراث کا مالک بنایا جا رہا ہے، اس کی میراث کا کسی کو اور کو وارث بنایا جا رہا ہے. وہ کیسا تھا؟ کلالتن. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں کہ جی، کلالہ کہا جاتا ہے کہ جس کی نہ تو کیا ہوں، نہ اس کے والدین زندہ ہوں اور نہ ہی اولاد زندہ ہو. مطلب اب بہن بھائی ہیں نا، ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک جو ہے نا کوئی بندہ فوت ہو گیا، نوجوان لڑکا 20-22 سال کا لڑکا فوت ہو گیا، ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کیا ہوئے، اب اس کے بہن بھائی زندہ ہیں، تو اب ان میں سے کیا ہوگا، اب ان کو کیا ملے گا، یہ اب آپ کو بتایا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں، نہ اس کے کوئی اولاد ہو، تو کہتے ہیں کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر اور اس کا کیا تھا، ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اب کیا ملے گا اس ایک کو کیا ملے گا، سدس ملے گا. اچھا، یہ کون سا بہن بھائی ہے؟ یہ ماں شریک بہن بھائی ہے. اچھا، ماں شریک بہن بھائی جو ہوتا ہے نا، ماں شریک بہن بھائی، ایک تو ہوتا ہے نا حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ماں بھی اور باپ بھی سیم تھا، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ماں شریک، جن کی ماں ایک ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، باپ جو ہے نا چینج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس سے بچہ تھا، پھر اس کی وہاں سے طلاق ہوئی، اس کی کسی اور جگہ شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا ہو، پھر اس میں سے کیا آ جائے گا، پھر اس کی وہاں سے بچہ پیدا ہوا، تو اب اور باپ بھی فوت ہو گئے سارا ان کے سے، عورت بھی فوت ہو گئی، اب وہ یہ بندہ فوت ہو رہا ہے ان میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ماں شریک بہن بھائی اگر کوئی ہے تو کیا ملے گا، فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر کیا ہوگا، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹے حصے کا حقدار ہوگا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ ماں شریک بہن بھائی اکثر تھے، حقیقی بہن بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اچھا یہ ماں شریک بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا، صرف ماں شریک بہن بھائیوں کی، باپ شریک بھی نہیں، ماں شریک بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ کیا تھے، اس سے زائد تھے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اب کیا ملے گا، اگر ایک سے زائد تھے تو ان کو ثلث ملے گا، ٹھیک ہے نا. اسٹیپ فادر کا ایسا نہیں ہوتا، اسٹیپ فادر کا ایسا نہیں ہوتا. فَلَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو اب وہ کیا ملیں گے، اب وہ سارے شریک ہوں گے کس کے اندر، ثلث مال میں، 1/3 میں وہ مالک ہوں گے. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، ٹھیک ہے نا. تو جو اس میں سے 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد، اور مرنے والے کے جو ذمے تھے، قرضے تھے، ان کو ادائیگی کے بعد. غیر مضار، غیر مضار، اور کیا ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ہے، بشرطے کہ اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، مطلب وہ ایسی وصیت نہ کر کے جائے کہ کسی کا حق نہ مارنے کی کوئی وہ نہ ہو. تو غیر مضار یعنی کہ کسی کا نقصان نہ پہنچایا ہو. وصیۃ من اللہ، یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم، اور اللہ کیا ہیں، ہر بات کا علم رکھنے والے. حلیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں، بردبار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، اس لیے کسی کا بھی کیا نہیں کرنا ہے. یہاں پہ حضرت نے اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کی ہے. یہ ایک بڑی لمبی ایک بحث ہوتی ہے اصل میں. یہ میراث کے مسائل ہے نا، وہ تھوڑا سا اس وجہ سے آپ کو کیا ہو جائے گا، اس لیے میں نے بس آپ کو یہ بتا دیا کہ جی جو ہے نا وہ کیا ہو، ماں شریک بہن بھائی ہوں. اچھا، ماں شریک، حقیقی بہن بھائیوں کی میں نے بات نہیں کی ابھی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. حقیقی شریک بھائیوں کی بہن بات نہیں کی ہے. اگر حقیقی ہوتے ہیں تو بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل مل رہا ہوتا ہے حصہ. جو حقیقی بہن بھائی ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں ڈبل اور سنگل کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. آگے چلیے جی. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو پس جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ، دیکھو جزم آ گیا. اچھا، من یطع تھا اصل میں، من پڑھا تھا نا، من اسماء شرطیہ میں سے تھا، اس کی جزا بھی کیا آئے گی، اس میں سے آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو جزا بھی یدخل، یدخلو نہیں آیا بلکہ کیا آیا، یدخلہ.
تو اس کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنات، ایسے باغات میں تجری کہ بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، ہو اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کیا رہیں گے، ان میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ زبردست کامیابی ہے، سمجھ آئیے بات کی، وذالک الفوز العظیم، یہ زبردست کامیابی ہے۔ کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اچھا دنیا میں وہ 1100 میں سے 1100 نمبر آ گئے، ٹھیک ہے نا، 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیے، بچہ جی کامیاب ہو گیا، میرا پتر جو ہے، میری بیٹی جو ہے نا کامیاب ہو گئی ہے، میڈیکل کالج، ڈاکٹر، انجینئرنگ کر لی، فلاں ہو گیا، اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے جی، فلاں ہو گیا، کروڑوں پتی اربوں پتی ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ کسی جگہ آپ دیکھو گے وہاں پہ کسی کو کامیابی کا وہ نہیں مدار نہیں بتایا گیا، اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے، وذالک الفوز العظیم، عظیم کا لفظ آیا، اچھا کامیابی تو ہو سکتی کسی اور جگہ پہ، لیکن یہ کیا ہے، زبردست کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے، سمجھائی؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اکبر، یہ دیکھو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، عصا یاسی تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو اس میں سے گر گیا جو ہے نا، یہ وہ حذف لام ہوا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے لیے کیا ہوگا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے، یتعدى حدودہ، اور اس کی مقرر حدود سے تجاوز کر جائے، یدخلہ، تو اللہ داخل کرے گا اس کو، نارن، ایسی آگ میں، ٹھیک ہے نا، یعنی نارن، ایسی آگ نہیں، نارن یعنی دوزخ میں یا آگ میں، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَہُ، اور اس کے لیے کیا ہے، عذاب، عذاب ہے، مہین، ذلیل کر دینے والا، ایسا عذاب ہوگا جو اس کو کیا کر دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا، مہین، ٹھیک ہے نا، وَلَہُ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص پہلے جار مجرور کو پہلے لائے ہیں، اچھا وَلَہُ عذاب مہین، ٹھیک ہے، یوں بھی کہتے عذاب، اچھا العذاب المہین لہو، کہ اس کے لیے کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس پہ کیا فائدہ ہوگا، اسی کے لیے کیا ہے، اسی کے لیے کیا ہے، عذاب مہین، ایسا عذاب ہے جو اس کو کیا کر دے گا، رسوا کر کے رکھ دے گا، احانت کرتے ہیں نا، احانت، مہین، احانا یہین احانتن فہوا مہین، پڑھا تھا نا ہم نے یہ، احانا یہین، یہ اجوف ہے، اجوف، بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ بھی مکمل ہو گیا، شکر ہے۔